درود پاک اللہم صلی علی گنبد خضراء شریف کا تصور کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ اتنا معتبر ہے، میں ادھر بھی ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علماء کا اور ان بچوں کا کہ ان کا ذہن اتنا پاکیزہ ہے اور علم کا اتنا ذوق رکھتا ہے کہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے میں یقیناً سمجھتا ہوں یہ موضوع تو مولویوں کو سمجھانا چاہیے، تو یہ عوام اس موضوع سے اتنی محبت کرتی ہے تو الحمدللہ یہ عقیدے اور نظریے کا موضوع حضرت اس پر توجہ کیجیے۔ پہلی بات، یہ جو آج کی محفل ہے اس کا عنوان ہے افکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے افکار امام احمد رضا اور عرس اکابر۔ افکار جو ہے وہ فکر کی جمع ہے، فکر یہاں پر عقیدے کے معنی میں، یعنی امام احمد رضا کا عقیدہ، امام احمد رضا قرآن و سنت سے جو انہوں نے باتوں کو سمجھا، قرآن و سنت سے ایک مسلمان کو جن باتوں کو سچ جاننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے، وہ عقیدے کی باتیں جو انہوں نے سمجھی ہیں اس کو فکر امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ عقیدے کی طرف یہ موضوع اشارہ کر رہا ہے کہ امام احمد رضا کا عقیدہ کیا تھا، لیکن میں یہ جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، نام امام احمد رضا کا ہوتا ہے اور بات یہ بتائی جاتی ہے کہ پورے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ سنیے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد بیان کرنے میں، بولنے میں، لکھنے میں تو ایک بندہ ہے، لیکن یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اپنے مفہوم میں، اپنے معنی میں اور تبادر ذہنی اور ذہن کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا تنہا نام پوری ملت اسلامیہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ بھی ذرا آپ سمجھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے مراد جیسے آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو یوں سمجھ لیجئے ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کا نام لینا ایسے ہی ہے کہ غوث پاک کا عقیدہ بھی یہی تھا، غریب نواز کا عقیدہ بھی یہی تھا، چار یاروں کا عقیدہ بھی یہی تھا، پنجتن پاک کا عقیدہ بھی یہی تھا، ساری امت کا عقیدہ یہ تھا۔ آپ کہیں گے یار میں ان سب کے تو حالات نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا صرف امام احمد رضا کی تحقیقات کو پڑھ لو، یہ جو سارے علم کی نہریں جمع ہو کر جس کی تحقیق سے جاری ہو رہی ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے فکر کا کیا معنی ہے؟ فکر کا معنی ہے عقیدہ، یعنی ایک مسلمان کو قرآن سے اور سنت سے اللہ رسول کے بتائے ہوئے سب سے پہلے سبق عقیدے میں کیا چیز جاننا ہے، تو امام احمد رضا نے قرآن و سنت سے جو سمجھا تو وہ سمجھنا آپ کا اکیلا تھا، لیکن جو آپ نے سمجھا اس کو اسی سمجھ پر سمجھا جس پر صحابہ نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، اولیاء نے سمجھا، اکابر نے سمجھا، یعنی آپ سمجھ یہ پوری امت کی سمجھ کو عقیدے میں اگر ایک نام دیا جائے تو وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کی ترجمانی کا اگر ایک امام کہا جائے تو امام احمد رضا ہے۔ تو بس میں اتنی بات کروں گا کیونکہ وقت پھر اسی پر گزر جائے گا، اور اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام احمد رضا سے مراد جب امام کہہ دیا تو ان سے مراد پوری جماعت کا امام۔ اب امام احمد رضا، ان کا نام احمد رضا ہے، ان کے علم کی سچائی اور اپنے سے لے کر اپنے استاذوں سے لے کر صحابہ تک اس سچائی میں جڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت۔ اور امام کا اعلیٰ حضرت سے مراد بڑے عالم دین، اعلیٰ حضرت سے مراد بڑے استاذ، اعلیٰ حضرت سے مراد یہ کہ جو آج تک 13 صدی سے اہل سنت کے عقیدے تھے اس میں آپ نے سچائی اور امانت کا وہ کمال کام کیا کہ اس میں رتی برابر بھی جو ملاوٹ ہوئی تھی آپ نے اس کی تنقیح کی، چھانٹی کی، جیسے گھر میں بہنیں اور مائیں گندم کو چھانتی ہیں تو
پتھر الگ کر دیتی ہیں، خالص مال الگ کر دیتے ہیں، تو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ علمی امانت، صلاحیت، یہ اللہ کا فضل تھا ان پر، ان کو عطا فرمائی کہ اہل سنت اور اسلام کے عقیدے میں جو دور کے حوالے سے درباری ملاؤں نے، سیاست دانوں نے، اسلام دشمنوں نے جو عقیدوں کے اندر ملاوٹ اور آمیزش کی تھی، آپ نے قرآن و سنت، صحابہ اور اہل بیت اور امت کے تمام مسلم بزرگوں کی کتابوں اور عقیدوں کو سامنے رکھ کر اس کی چھنی میں ساری باتوں کو چھانا، جو فضول چیزیں تھی اس کی نشاندہی کر دی، جو حق تھا وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ میں دنیا سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سادی اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے بہت سادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ سمجھ گئے یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے کہ آپ کے کتاب میں غوث پاک کی تعلیم بھی مل جائے گی، غریب نواز کی تعلیم بھی مل جائے گی، تمام مشائخ کی تعلیم مل جائے گی، فقہاء کی تعلیم مل جائے گی، محدثین کی تعلیم مل جائے گی، اہل بیت کی تعلیم مل جائے گی، صحابہ کی تعلیم مل جائے گی۔ تعلیم ایک ہی ہے، لیکن یہ جو الگ الگ طبقے ہیں اپنی ذات کے اندر، انہوں نے اس کو کس انداز میں سمجھایا، وہ سمجھ اگر خالص دودھ کی طرح اور خالص گھی کی طرح، خالص غذا کی طرح اگر کہیں پر موجود ہے جو ایمان کو جگا دیتی ہے، تو وہ امام محمد رضا کے مصنفات یعنی آپ کی کتابیں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں تک تو میں نے صرف آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دین میں جو اعتبار ہے، دین میں جو اعتماد ہے، دین میں جو آپ پر بھروسہ ہے، اس کی نشاندہی میں نے آپ کے سامنے کی۔ لہذا یہ عنوان تھا، کیونکہ اس پر میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، گزشتہ دنوں کھارادر میں بھی کیا، کسی دوست نے وہ کلپ کاٹ کے چلایا تھا فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو فکر کی جمع افکار ہے، آپ نے اشتہار میں لکھا ہوا دیکھا، افکار امام محمد رضا، اس سے مراد امام محمد رضا کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، تو بس یوں سمجھ لو ان کا عقیدہ وہی تھا جو امت کے تمام غوثوں کا تھا، کتبوں کا تھا، صحابہ کا تھا اور اہل بیت کا۔ اب کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انگریزی تاریخ، شمسی تاریخ کے اعتبار سے 1856 میں پیدا ہوا، 1857 میں ورلڈ وار ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نہیں سمجھیں گے تو میں سولو کیمرے میں بات کروں گا، اتنا قیمتی موضوع آپ نے دیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو پھر کوئی محتاجی نہ رہے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام و منصب کیا ہے یہ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا، آگے اس کی وضاحتیں مزید آئیں گی۔ ایک بات یوں سمجھ لیجئے کہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، مدرسہ لگا ہے اور ہم سبقاً ایک ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ تقریر اگر آپ بفضلہ تعالیٰ جم کر سمجھ گئے نا، یہ میں کر رہا ہوں اس لیے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، آپ بہترین عالم بن سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے اس شعبے کے اندر جس پر بات ہو۔ اعلیٰ حضرت کا منصب کیا ہے وہ میں نے، افکار رضا کا معنی کیا ہے وہ میں نے مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیا، آپ سمجھ گئے اس پہ؟ آگے چلیے کہ دین پر امام محمد رضا کا اعتماد، خود ان کی شخصیت کہ وہ کب پیدا ہوئے، کتنی انہوں نے عمر پائی، کہاں ان کا گزر بسر ہوا، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، میں اس پر صرف 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑی محبت سے آپ نے یہ محفل سجائی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ موضوع پر رہ کر بات ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شخصی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پیدائش شمسی اعتبار سے، یعنی جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اس اعتبار سے، اسمی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو 1856 اور آپ کا وصال ہے 1921، ٹھیک ہے جی، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عمر شریف بنتی ہے۔ اور قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 اور وصال اور وفات ہے 1340، تو اگر قمری تاریخ کا اگر آپ اعتبار کرتے تو عمر تقریباً 65 سال کے قریب بنتی، 1272 1340، اور انگریزی یعنی اسمی تاریخ کے اعتبار سے 1856 1921، تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کا وہ سلسلہ ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
اللہ نے آپ کو علمی صلاحیت یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بچپن ہی سے علم میں اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ علم کی مکمل تکمیل کے ساتھ اور علم دین کی وہ بھاری بھرکم مشکل ترین علم کو مکمل حاصل کر کے اور اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس مقام پر جب آپ پہنچے کہ آپ سے جب لوگ سوالات پوچھیں تو آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ان کو جواب دے سکیں، دلائل شریعہ کو سامنے رکھ کر جواب دے سکیں، یہ علمی پختگی آپ کے اندر آئے تو اس مقام کو مفتی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13.5 سال کے لگ بھگ عمر کے اندر تمام علوم سے فارغ ہو کر ایک بہترین عالم اور مفتی بن چکے تھے۔ انسان کی عقل حیران ہوتی، انسان کی عقل حیران ہوتی۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ جب فقیر پر نماز فرض ہوئی تو اس وقت اس نے ایک پہلا فتویٰ جاری کر دیا تھا، یعنی یہ 14 سال کے قریب کی عمر اعلیٰ حضرت کی تھی، جس وقت ساری دینی کتابیں جو درسیات کی ہے، جو اکیڈمک کی ہے، جو عالم کورس اس لیے کہ یہ لفظ بڑا عام ہو گیا ہے، بس آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت پر سمجھنے کے لیے جن علوم اور فنون کی ضرورت لازم ہوتی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے استاذوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بندہ اپنی عمر کے کئی دہائیاں بڑھاپے تک مسائل کے اندر الجھا ہوتا ہے کہ یہ عبارت کیسے سمجھیں گے، یہ مسئلہ کیسے سمجھیں گے، لیکن امام محمد رضا پر قرآن کہتا ہے نا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ امام محمد رضا کی شان یہ تھی کہ 14 سال کے قریب عمر میں ان تمام علوم پر ملکہ دسترس کمال حاصل کیا اور پہلا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی یہ شان و شوکت ہند نہیں بلکہ عرب کے اندر بھی آپ کے نام کا غلغلہ رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا، متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت بس یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ اس موضوع پر بات کریں گے تو تقریر طویل ہوگی، صرف اس کا ایک اجمال، اس وقت جہاں سے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، اس پوری زمین پر جہاں جہاں مسلمان موجود تھے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ تھا، یعنی اللہ نے علم میں ان کو بلندی عطا فرمائی، اور علم میں آپ کا دین اور اسلام میں اتنا اعتماد رہا اور اتنا لوگوں پر بھروسہ رہا کہ چاہے پوری دنیا کے علماء کہیں پر بھی ہوں، وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، ہندوستان کے ہوں یا موجودہ پاکستان کے ہوں یا افریقہ کے ہوں، کہیں کے بھی علماء ہوں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کنیکشن رابطہ تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل امام احمد رضا کا فتاویٰ العطایہ نبویہ فی فتاویٰ رضویہ، آپ کے فتاوے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کن کن لوگوں نے آپ سے سوالات پوچھے ہیں۔ اس پر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے، ایک نہیں کئی پی ایچ ڈیز ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والے کون تھے، تو اعلیٰ حضرت کے سوال کرنے والے میں آپ کو بڑے بڑے تاجر بھی ملیں گے، بڑے بڑے مفتی بھی ملیں گے، بڑے بڑے پیر بھی ملیں گے، بڑے بڑے عالم بھی ملیں گے، بڑے بڑے مناظر بھی ملیں گے، بڑے بڑے فقیہ بھی ملیں گے، بڑے بڑے محدث بھی ملیں گے، بڑے بڑے سائنسدان بھی ملیں گے، یعنی جہاں پر بھی اسلامی عقیدہ یا اسلامی اخلاق یا اسلامی احکام و عبادات سے متعلق جہاں پر بھی کچھ پریشانی ہوئی تو لوگوں کے لیے اس دور میں اعتماد کا ذریعہ کہ جس کی بات پر آنکھ بند کے بندہ بھروسہ کرے کہ یہ بندہ صحیح مسئلہ بیان کرے گا اور یہی مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو اس پورے دور کے اندر ایک شخصیت تھی جسے دنیا امام محمد رضا کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ جتنا اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے اتنا ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ان کو بحیثیت ولی کے جانتا ہے جیسے عام عوام، اور یقیناً وہ اللہ کے ولی تھے، ایک شخص ان کو مرشد کے جانتا ہے، یقیناً وہ ہر سلسلے کے مرشد بھی تھے، لیکن جب بندہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں قرآن و سنت کو پڑھتا ہے، اگر وہ تفسیر میں شغف رکھتا ہے، امام احمد رضا کی تفسیری تحقیقات کو دیکھتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے، اگر وہ
عربی ادب، صرف و نحو، ان امور و معنی و بلاغت میں شغف اور شوق رکھتا ہے، اس میں جب امام احمد رضا کی تحقیقات کو دیکھتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی سمجھ امام احمد رضا کو علم کے اس فن میں عطا فرمائی تھی۔ کوئی علم حدیث میں دیکھتا ہے تو حدیث میں آپ کے استدلال کا، اسماء الرجال کی بحث کا، تاریخ و زمانے میں آپ کا جو ایک مرتبہ اور مقام ہے، تو بڑے بڑے محققین اور محدثین اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی فقیہ، مفتی، عالم، جب وہ کسی مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے جب وہ امہات الکتب کو دیکھتا ہے اور پھر امام احمد رضا کی تحقیقات کو دیکھتا تو حیران ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، امام احمد رضا کے عصر یعنی زمانے سے لے کر آج تک میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی مفتی ان کے فتاوے کو دیکھ کر بھاری مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اپنی پخ مارے کہ میں نے لکھا ہے، وہ چوری وہیں سے کرتا ہے، مسئلے کو سمجھتا وہیں سے۔ اور میں صرف فقیہ کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کے تمام علماء کی، میں ایک طالب علم ہوں لیکن اپنی تقریباً 35 سالہ یا 38 سالہ مطالعے کی زندگی کا اگر میں خلاصہ کروں، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، میں کن کن کا نام لوں؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے دور کے بعد سے لے کر آج تک جتنے ہمارے اکابر ہیں، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش، انہوں نے اگر عقیدے کے مسئلے میں بھی اگر تحقیق کی ہے تو اس کا ماخذ امام احمد رضا کی تعلیمات ہی بنتی ہے۔ واللہ بس میں اتنی بات آپ کے سامنے اجمالاً کر سکتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دو پارٹ میں ہم نے بات کر لی، ایک افکار رضا کا کیا مطلب ہے وہ بتا دیا، امام احمد رضا کی خود ذات کا اعتماد کیا ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ عرب کے علماء جب امام احمد رضا حج کے لیے تشریف لے گئے، پہلی دفعہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے، دوسری دفعہ جب آپ گئے اور جس وقت امام احمد رضا وہاں پہنچے تو جہاں کفل الفقی جیسی کتاب، المعتمد المستند جیسی کتاب، حسام الحرمین جیسی کتاب، اعلیٰ حضرت امام الدولۃ المکیہ جیسی کتاب، جب امام احمد رضا نے کچھ کتابیں تو لکھ کر گئے تھے تاکہ اس کی تقاریض حاصل کی جائے علماء سے، اور کچھ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنے دیے سے رسول اللہ کو جمیع ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، اس کا علم بذریعہ وحی اور بذریعہ تعلیم عطا فرمایا۔ یہ علم قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کچھ جلنے والے اور حضور سے بغض رکھنے والے کچھ لوگ مدینے میں پہنچ کر، مکہ میں پہنچ کر، اس وقت حکومت جو تھی، اس وقت ظاہر سی بات ہے سلطنت عثمانیہ اور شریف مکہ سادات کی حکومت تھی، تو ان کو جا کر بھڑکایا کہ یہ جو مولوی احمد رضا آئے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں بڑا خراب ہے اور یہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جھوٹا کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی بولے گا، تو جھوٹ باندھا کہ یہ رسول کے علم کو ایسا مانتے ہیں جیسے اللہ کا علم۔ تو بھائی ہر بندہ کہے گا اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، اس سے بڑا حرام کیا ہوگا اللہ کے برابر۔ علماء نے کانوں پر ہاتھ لگایا، اللہ اکبر۔ اور اس وقت جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو رامپور بریلی کے ساتھ ایک علاقہ ہے اور وہاں کے بہت بڑے عالم دین مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی ایک کتاب بھی عرب علماء کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو عرب کے علماء تھے ان کے سامنے مسئلہ کھلا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے علم ہے، کسی کے لیے کھلتا ہے کسی کے لیے نہیں کھلتا۔ وہ سارے علماء ان پر کفر کا فتویٰ دینے والے تھے کہ سلامت اللہ رامپوری کافر ہو گیا اس عقیدے کر۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت وہاں پر پہنچے اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے شکایات جب پہنچی تو اعلیٰ حضرت گئے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ کتاب رکھی گئی تو آپ نے فرمایا مولانا نے بالکل مسئلہ ٹھیک لکھا ہے، یعنی ان کو بھی بچایا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہے۔ تو فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں 8 گھنٹے کے اندر بغیر کسی لائبریری کے، بغیر کسی کتاب کے، آپ تو حج پر گئے تھے، سفر میں تھے، کوئی کتاب ساتھ میں نہیں تھی اعلیٰ حضرت کے، کوئی رسالہ ساتھ میں نہیں تھا،
لیکن جب وہاں پہنچے تو ان بدین خارجیوں کی یہ سازشیں تھی. اعلیٰ حضرت نے علماء، کیونکہ وہ علماء تو سنی تھے لیکن ان کے نظر میں کئی مسئلے ان کے نہیں کھلے تھے. ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت ان کے استاذ ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم کاغذ لیا اور حرم خدا میں بیٹھ کر صرف 8 گھنٹے میں عربی زبان کے اندر، اور وہ عربی زبان اور اس کی لکھائی، اس میں الفاظ کا چناؤ جیسے بہت بڑا کوئی استاذ ادب عربی کے اندر ہو اور اس کے جدی پشتی اس کے ماں باپ عرب میں رہے ہو اور عربی فصاحت و بلاغت اس کے گھر کا ملکہ ہو، ایسا کوئی شاگرد استاذ لکھے. اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں 8 گھنٹے میں ایسی عربی جس کو دیکھ کر اہل عرب بھی جھوم گئے کہ اس بات کو اس اونچے لفظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. صرف 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لیے، بغیر کسی لائبریری میں جائے ہوئے، آپ نے 8 گھنٹے میں حضور کے علم غیب پاک کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنی تعلیم سے آپ کو علم عطا فرمایا. آپ نے کتاب تحریر فرمائی الدولۃ المکیہ، اور جب یہ کتاب لکھ کر شریف مکہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے چند سطر، چند لائنیں پڑھی تو حضور کے عشق میں رونے لگا اور رو کر وہ کہنے لگے کہ جب اللہ اپنے محبوب کو اتنے علم سے نوازتا ہے تو یہ اعتراض والے کرنے والوں کو کیا جاتا ہے. یعنی صرف مسئلہ ہی نہیں سمجھایا، عشق رسول کا کمال بھی ان کے دل میں اتار دیا. یہ ہے امام احمد رضا. اس لیے میں ایک ہی جملہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور موضوع دوسری طرف لاتا ہوں. تیسری شبد اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی نے ایک زمانے میں کہا کسی ملک میں کہ امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے کیا سمجھنا چاہیے. میں نے کہا بندے کو وفادار ہونا چاہیے، جو اللہ کا وفادار ہو، رسول اللہ کا وفادار ہو، صحابہ کا وفادار ہو، اہل بیت کا وفادار ہو، ان کا گستاخ نہ ہو. جو وفادار ہوگا نا اسے امام محمد رضا کے فیضان کی خوشبو آ جائے گی. اور جو کہیں پر بھی گستاخ ہو، کبھی اللہ کے کذب کو جائز سمجھے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص، آپ کے علم، آپ کی ختم نبوت پر وہ حملہ کرے اور آپ کے بعد کسی نبی آنے کو جائز کہے، آپ کے علم کا مقابلہ معاذ اللہ شیطان کے ساتھ تقابل کرے، آپ کے علم کا تقابل بچوں اور جانوروں کے ساتھ کرے، آپ کو مزار مقدسہ کے اندر آپ کے بدن مبارک کے لئے توہین کے جملے لکھے، کہیں پر وہ صحابہ کا بے ادب ہو، کہیں پنجتن پاک کا بے ادب ہو، وہ امام احمد رضا کے خلاف بک بک کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جو اللہ، رسول اور صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا وہ یہی کہے گا کہ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ایک تو وجہ یہ، اردو سمجھ رہے ہو میری؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے بندے کو پہلے دین کا وفادار ہونا چاہیے. غدار تو ان کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، ایک بات. اور دوسرا طبقہ جو وفاداری کے ساتھ، اصل تو وفاداری ہے لیکن اسے علوم دینیہ کے اندر ملکہ اور کمال ہو اور اس کو علم سمجھ آتا ہو کہ علم کیا ہے، پھر وہ امام احمد رضا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ دستار آ رہی ہے، دستار آ رہی ہے. جو سر اٹھے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام یہ ہے اور علم کی اونچائی ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کے لیے یوں سمجھو کہ جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی کو دیکھنے کے لیے بندہ اپنی پگڑی کو پکڑتا ہے نا اور پھر سر اٹھا کر دیکھتا ہے، وہ اونچائی سے ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹوپی اور سر کی پگڑی گر جائے. تو امام احمد رضا کا علم کی اٹھان ایسی ہے کہ بڑے بڑے علماء جب دیکھتے ہیں تو اس پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے سر کو پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ وہ علم کے ہمالیہ اور اس کی چوٹی کو دیکھ رہا ہوتا. اور یہ کوئی گپے شپے نہیں ہے، یہ میں نے تمہارے سامنے کوئی نسیم حجازی کا فلسفہ نہیں پڑھا، یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو اس پر دلالت کرتی. ٹھیک ہے جی، 2 باتیں.